باقی رہ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ تبلیغ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ آپ تبلیغ کیجیے۔ تو بلغ، تبلیغ کیجیے، اس جملے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کی دعوت کو فرض قرار دیا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، لہٰذا یہ فریضہ علماء کے سر پر عائد ہوا۔ اور بھی جو لوگ دین کا صحیح علم رکھتے ہیں اور علم کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ دین کی دعوت کو لوگوں تک عام کریں، یہ فرض ہے۔ آگے فرمایا کہ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ اس کی تبلیغ کیجیے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ تبلیغ فرض ہے، اور اس چیز کی ہمیں تبلیغ کرنی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی رائے کی تبلیغ کرتا ہے یا اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے اور اس کے خلاف قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتا، تو اس کو تبلیغ نہیں کہا جاتا۔ یا اپنے مسلک کی ترویج میں، اس کی تبلیغ میں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو زبردستی فٹ کرتا ہے، تو یہ تبلیغ نہیں ہے۔ یا وہ حقائق سے، یا جو قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں ان سے آنکھ بند کر کے کسی بات کو لے کر کے اندھا بنا ہوا ہے، وہ رجڈ ہے، وہ انکار کرتا ہے اور وہ اپنی بات کو رکھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَبَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو تبلیغ کے نام پر دین کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، یا ان کی باتیں قرآن و حدیث کی وضاحت نہیں ہیں، یا ان کی باتیں اپنی ذاتی باتیں ہیں چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلافی نہ ہو، یا ان کی باتیں محض کسی خاص مسلک کی ہیں، بھلے قرآن و حدیث کی باتیں اس کے خلاف جا رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ دین کے نام پر جو کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اللہ اس سے خوش ہو، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی چالوں سے، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے بچا دے گا۔ کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ سمجھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کو مکہ میں عام کرنا چاہا، عام کرنا شروع کیا، تو مکہ کے سارے لوگ آپ کے جانے دشمن بن گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ دارالندوہ میں ان کی میٹنگ چلی اور کیا طے پایا کہ اس مکے میں جو بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان جو جنگجو ہو اس کو لیا جائے، سارے لوگ مل کر کے محمد پر حملہ کریں، قتل کر دیں، تو کیا ہوگا کہ قریش کے لوگ باقی لوگوں سے وہ قتال کرنے کا یا بدلہ لینے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے، یا ان کے پاس طاقت نہیں رہے گی، آخر میں دیت پر بات طے ہو جائے گی، اور اس طرح سے مکہ کے لوگ محمد سے نجات پا جائیں گے۔ تو لمبی تاریخ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کی پلاننگ تھی کہ نبی کو جان سے مار ڈالنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی سازش سے صرف یہی نہیں کہ وہاں سے باہر کیا، وہاں سے بچایا، بلکہ مکہ سے مدینہ صحیح سالم پہنچایا، اور مدینے میں جو عزت بخشی، اور پھر پوری دنیا میں جو نبی کا جو اعزاز و شرف مسلم ہوا، دنیا اس کو جانتی ہے اور سمجھتی ہے۔ مسجد کے آنے کی